الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أثنى به فقد شكر ومن كتم فقد كفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چوہار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک آئے غوث اعظم زیر سایہ ولی. مکرم محترم اور پیارے دوستو، گزشتہ جمعہ مبارک میں سورہ رحمان کا ایک اجمالی تعارف آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، جس میں سورہ رحمان کی جو اس کی ترتیب ہے مضامین کی، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تو آپ دوستوں تک اس کا خلاصہ پہنچانے کی سعی تھی، کوشش تھی. وہ یہ کہ ابتدا سے لے کر 34ویں آیت تک مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر تو اپنا تعارف کرایا. الرحمن کون ہے؟ الرحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو بیان کی قوت سکھائی ہے، جس کا سورج چاند ستارے یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کا ایک تسلسل ہے مسلسل 34-35 آیات تک. اس کے بعد کی 11-12 آیات یعنی 35 سے 45 تک کی، اس میں دوزخ کا ذکر کر کے مجرمین کو بیان کیا ہے، اس کی ہولناکیاں اور ان کا انجام، اور یہ کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ یہ کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کہ یہ دیکھو یہ دوزخ کتنی ہولناک ہے، ہم نے بیان کر کر تم پر یہ احسان کیا، اب تم اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. اس کے بعد پھر یہاں سے تو آخر تک جنت ہے، اور جنت کی بہاریں ہیں، اس کے انعامات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، ان کا ایک طویل سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا ہے. یہاں پر جو اہم بات ہے جس کو پہلے بھی بیان کیا میں نے گزشتہ جمعہ شریف میں، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہیں. واسطہ اس کا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، حقیقی طور پہ منعم اللہ ہی ہے. اور
اور یہ قرآن مجید میں اس نے کہا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اور اللہ نے نعمتیں دے کر تم پر تمام بھی کی ہیں، جو میں نے پہلی آیت آج کے خطبے میں پڑھی تھی، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اسبغ اس کا معنی ہوتا ہے اتم اوسع، اس کی تمام تر وسعتی اور تکمیل نعمتوں کو اس نے تم پر مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، تمام نعمتیں تمہیں دے دی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کو سمجھو، نعمت کا اعتراف کرو، کیونکہ نعمت کا اعتراف کرنا یہی دراصل شکر ہے، اور شکر بندے پر واجب ہے۔ شکر کرنا ہم پر اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ شکر، نعمتوں کا شکر بجا لانا یہ واجب ہے، واجب۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، بلکہ جس واسطے سے نعمت تم تک پہنچی ہے اس کا بھی شکر ادا کرو، واشکروا لی ولوالدی، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ اوپر جو بچے شور شرابہ کر رہے ہیں ان کو پکڑیں بھائی۔ تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معنا وجود الکرم علی وبارک وسلم۔ تو یہ اصل میں چیز ہے، اسی لیے شکر کی حقیقت کا سمجھنا یہ نعمت کو سمجھنے کے اوپر موقوف ہے۔ علماء وقار نے یہ بیان کیا ہے کہ انعام کرنے والی ذات، جس نے انعام کیا، انعام کرنے والی ذات کی نعمتوں کا عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اعتراف کرنا یہ شکر ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ محسن یعنی احسان کرنے والا اللہ رب العزت، محسن کے احسان کو ذکر کر کے اس کی تعریف کی جائے یہ شکر ہے۔ اور یوں ہی علامہ رویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکر کو اس لفظوں کے ساتھ اس انداز میں بیان کیا۔ یہ مختلف اسلوب ہوتے ہیں جس سے ہم حقیقت کے قریب جاتے ہیں۔ جب مشائخ کرام، علماء کرام ایک ہی چیز کی متعدد تعریفیں کر رہے ہوں تو اس کے مختلف زاویے کھلتے ہیں، مختلف گوشے کھلتے ہیں، تو وہ چیز ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ نعمتوں کو اعتراف کر لیا یہ شکریہ ہے، ایک طرف دوسری بات یہ کہ اعتراف کے ساتھ اس کو ذکر کرنا اور تعریف کرنا یہ شکر کی قسم ہے یا تعریف ہے۔ اب علامہ رویم کہتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی صوفیہ کی جماعت میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت احسان کرنے والے کی فرما برداری میں لگا دے، یہ شکر ہے۔ اور حضرت ابو بکر وراق یہ بھی بہت داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ یا داتا حضور کے استاد امام حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان حضرت کا بڑا ذکر کیا ہے، بلکہ رسالہ قشیریہ میں امام عبد الوراق کا ہی، ابو بکر وراق کا جو شکر کا باب ہے وہ نکالے لائق مطالعہ۔ تو حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شکر کی تعریف کچھ اور ہی انداز میں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے کہ احسان کو سامنے رکھا جائے، وہ جو نعمت، احسان، کمال، کرم ہوا ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور پھر اس کی حرمت، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ ایک بالکل الگ بات ہے، نعمت کو سامنے رکھو اور اس نعمت کا جو ادب، احترام، اس کی حرمت اور عزت ہے اس کی حفاظت کرو۔ اس کی حفاظت کرنا یہی دراصل شکر ادا کرنا جو واجب ہے۔
نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو عزیزان مکرم محترم، اسی لیے بنیادی بات جو ہے وہ ہے سب سے پہلی کہ نعمتوں کا اعتراف کرنا، نعمتوں کو سمجھنا، نعمت کا ادراک ہونا کہ یہ ہے نعمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نعمت کو جانا اور اس کو بیان کیا، اس کی تعریف کی، اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے اس کو چھپا لیا، ذکر ہی کوئی نہیں، وَمَنْ قَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وہ ناشکری کرنے والا، کفران نعمت کا مجرم ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے منعم حقیقی اللہ رب العزت، منعم انعام کرنے والا، اپنا جو حقیقی اصلی انعام کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ، اپنے حقیقی انعام کرنے والے اللہ تعالیٰ کا شکر کا خیال کرتے ہوئے اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنی تقصیرات اور اپنے گناہوں، اپنی لغزشوں پر نادم ہو، یہی شکریہ ہے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان پہ شرمندہ ہو جانا، کہتے ہیں یہ بھی شکریہ ہے، یہ تم نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ اس لیے وہ ایک ہے نا، بخاری شریف میں استغفار تعلیم کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ استغفار کون سا؟ سید الاستغفار۔ ایک ہم پڑھیں استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ تو ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی استغفار تعلیم فرمائی، یہ بھی حدیثوں کے الفاظ تھے، ایک اور بھی استغفار آپ نے تعلیم کیا ہے، اور اس کو تعلیم کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے یہ والا استغفار پڑھا جو حضور نے بیان کیا، اس کا نام ہے سید الاستغفار۔ جس نے یہ والا استغفار پڑھا، اگر وہ اسی دن مر گیا تو جنت میں گیا۔ اس لیے روزانہ ایک دفعہ وہ پڑھ لو، نیٹ پہ جائیں، بخاری شریف نکالیں، حدیث نمبر 6306 نکال لیں، 6306، 6306، یہ اسلام 360 لوگوں آج کل ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اس پہ چلے جائے، یا بخاری شریف براہ راست آپ کے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے، تو وہاں سے آپ کیا کریں، کتاب التہجد کا جو چیپٹر ہے، تہجد والا جو چیپٹر وہ نکال لیجیے۔ بہرحال حدیث نمبر 6306 وہاں پر یہ سید الاستغفار لکھا ہوا ہے، جو دن میں ایک دفعہ پڑھ لے اور اس دن مر جائے جنت۔ اس استغفار میں علامہ قرطبی کی جو تعریف ہے، علامہ قرطبی کی، وہ کیا ہے کہ تم اپنی لغزشوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی تقصیرات پر نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے شرمندہ ہو جاؤ، یہ شکر ہے۔ اور سید الاستغفار میں یہی کہا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، ابو لک بنعمتک علیہ و ابو لک بذنبی، یا اللہ میں ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میں تیری بارگاہ میں ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں جو میں نے تیری نافرمانی کی ہے، تیرے گناہ، تیری بارگاہ میں گناہ کیے۔ اعتراف کرنا، اپنی گناہ کا اعتراف کرنا اللہ کی بارگاہ، دوسروں کے سامنے ڈنڈورا نہیں پیٹنا، دوسروں کے سامنے نہیں کرنا، یہ بھی ہمارے یہاں غلطی ہے۔ صرف اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کر لو، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے معاف کر۔ تم نے گویا نعمت کو بھی سمجھا اور شکر بھی ادا کیا۔ اور یہ جب میں پیچھے جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں ابھی کہ اللہ کے سامنے مثال ہے، ہمارے کسی دوست کی نماز فجر جماعت قضا ہو گئی، اب وہ کیسے سوال کرتا ہے، حضرت صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب یا مفتی صاحب، میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ قضا ہو گئی ہے، کیا میں اس ٹائم پڑھ لوں؟ یہ غلط ہے۔
کیوں؟ نماز چھوڑ دینا گناہ تھا، نماز چھوڑی قضا ہو گئی، گناہ ہو گیا نا۔ اب اس گناہ پر آپ نے علامہ صاحب کو بھی گواہ بنا دیا کہ میں نے چھوڑی ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا وہ صبح 10 بجے پڑھ لے؟ یہ جس ٹائم بھی پوچھ رہا ہے، یا وہ کس وقت ادا کرے، جو بھی سوال ہے وہ اگر کر کے، اگر کسی کی ہو جائے، میری کہہ کے نہ کرے، اپنے آپ پہ گواہ نہ بنائے اپنے گناہ پر، اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں۔ جو چھپے ہوئے، جو سب کے سامنے، وہ تو ہو گئے، وہ تو پتہ ہی ہے کہ نہیں ڈنڈی مار دی۔ دوبارہ نعمتوں کو سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے اپنی ظاہری باطنی ساری نعمتیں تمہیں دے دی۔ اب ظاہری نعمت کیا ہے، باطنی نعمت کیا ہے، یہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں اس کا کچھ خلاصہ آپ دوستوں کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن یہاں پر اس کو غور سے سنیے گا۔ یہاں پر 2 ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے میں نے بیان کرنے ہیں کہ ان میں سے ایک بڑے امام ہیں جو دراصل صحابی رسول ہے، جو دراصل رسول کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کی ایک فہرست دے دی، اور اسی طریقے سے آگے جا کے علامہ ثعلبی نے اس فہرست میں کچھ چیزوں کا اور اضافہ کیا اپنے ڈھنگ سے، اپنے انداز سے۔ آئیے بس وہ سن لیتے تو ایک خاکہ، ایک اسکیچ ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ ظاہری نعمت، تاکہ ہم نعمت کو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ملی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ، اعلیٰ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا جی؟ نعمت۔ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ نعمت۔ جب ہم لغت کی دنیا میں جاتے ہیں تو نعمت تو خود عربک ورڈ ہے، وہ نعمت تو خود ایک عربی کا لفظ ہے، تو پھر نعمت میں اور اعلیٰ ان میں کیا فرق ہے پروفیسر صاحب؟ نعمت میں اور پھر اعلیٰ، کیونکہ قرآن میں نعمت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ نِعْمَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو نہیں کہا اللہ نعمہ بھی کہہ سکتا تھا اور نعمہ بھی کہہ سکتا تھا، کیونکہ نعمت، نعمن اور اعلیٰ، یہ 3 لفظ قرآن میں آئے۔ فرق مختصر اگر میں بیان کروں آپ کے سامنے تو نعمت ہر طرح کا جو احسان ہے، جو گزشتہ جو میں نے تعریف بھی کی تھی، وہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے کیا، ہر وہ احسان جس میں کوئی عوض اور کوئی غرض نہ ہو، وہ نعمت ہے۔ یہ ہم پیچھے جو میں بیان کر کے اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا۔ احسان کرنا، کرم نوازیاں کرنا، نعمتیں اپنا نچھاور کرنا، یہ تو ہو گیا نعمت۔ اعلام ہے کہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو اس کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان ضرورتوں کا پے در پے مسلسل پوری زندگی ملتے چلا جانا، یہ ہے اعلام۔ بات سمجھے جناب؟ ہر وہ شے جس کی مجھے زندگی میں ضرورت ہے اور وہ مجھے مسلسل ملتی رہے، مسلسل اس کے ملتی رہے، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوئے، اس کو اعلام کہتے ہیں۔ یہ ہے نعمت اور اعلام کا فرق، بنیادی موٹا فرق۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بہت سی نعمتیں ملی ہیں، ہم پر بہت سی اعلیٰ ہیں، ہمیں ان کا ادراک نہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ایک روایت آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ سانس عطا فرمایا ہے نا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یا اللہ تیرا اس بات پہ شکر کہ تو نے مجھے سانس کو نعمت سمجھنے کی عقل عطا فرمائی، کہ سانس ایک نعمت
پھر آپ نے کہا کہ تو نے مجھے عقل کی دولت بھی دی، یہ بھی تیرا احسان۔ نعمت کو سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق مل جانا، یا اللہ اس کا بھی شکر۔ یعنی وہ ایک ایک چیز، صرف ایک سانس کے اوپر شکر ادا کرتے کرتے کوئی 4-5 جملے کہہ گئے، پھر اس کا بھی شکر، اور پھر خود ہی کہا یا اللہ میں تو تیرے ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بات سمجھے جناب؟ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ملی ہیں، ہم صرف چند چیزوں کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ نعمت ہے۔ مثلا ایک صاحب آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ بیان کریں کہ ایک شخص کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، کان بھی ختم، بہرا ہے بالکل، گونگا بھی ہے، دونوں ٹانگیں نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں آنکھیں نہیں، دونوں کان نہیں، بوم زبان سے بھی گونگا، کیا ہے اس کے پاس؟ وہ کس چیز کا شکر ادا کرے؟ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو رات کھاتا ہے صبح کو خارج ہو جاتا ہے، اس کا شکر کرے۔ یہ کتنا بڑا ہے؟ روک کے دکھائے پیشاب کوئی؟ کیوں جناب، کوئی روک سکتا ہے؟ وہ کروڑوں کی گاڑی ایسی صحرا کے کنارے، جنگل کے کنارے کھڑی کر کے نا، تو وہ کسی درخت کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو کسی کی اوٹ میں جا کے پیشاب کر، گاڑی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نکل جائے بس۔ کیوں جناب؟ یہ جو صبح کھا کر خارج ہو گیا۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیے، وہ جو خارج ہوتا ہے اس میں بدبو ہے، اس میں بدبو ہے، ہمیں خود آتی ہے بدبو، وہی بدبو میں اس وقت لے کر پھر رہا ہوں، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا انعام ہے، کیا سمجھا اس کو؟ تو کتنی نعمتیں جو ظاہری ہیں نہیں پتہ، تو باطنی کا کیا پتہ ہوگا جو چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے ان فہرست کو سننے کے بعد ایک انسان کا خیال بنے گا کہ وہ اور چیزوں کو بھی تلاش کرے۔ آئیے عبداللہ ابن عباس کے چند اقوال سنتے ہیں ان 2-4-5 منٹ کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم علیہ السلام سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے بارے میں جب سوال پوچھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے کھول دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہاں پر ایک بات اور کھولوں تو یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت تو حضور خود ہے۔ سب سے بڑی نعمت نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی، وہ آپ نے مشہور آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بھئی تفرقے میں مت بٹو، رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ آیت چلتے چلتے کہاں پہنچی؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آتی ہے نا جی؟ اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم پھر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کے صدقے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ علامہ سیوطی، علامہ ابن جوزی، علامہ شوکانی، علامہ خازی، ان تمام نے بھی نعمتہ کا ترجمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ اور پھر جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اوس و خزرج کی جو 120 سال سے جنگ لگی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئی، ایک دوسرے کو بھائی بھائی کر۔ تو نعمت حضور ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اور 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرآن میں اپنا احسان جتایا ہے۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا احسان ہے، میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں اپنا رسول دے دیا۔ اور دوسرا سورہ حجرات میں کہ میں نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اسلام بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ملا ہمیں حضور کے صدقے، تو ہم حضور کا ذکر کر دیں گے تو اسلام اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ظاہری نعمت اسلام ہے۔ اب غور سے سن لیجیے گا، میں جلدی جلدی سنا کے جاتا ہوں۔ ظاہری نعمت اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدعمالیوں پر پردہ ڈال دیا۔ ظاہری نعمت صحت ہے، باطنی نعمت معرفت ہے۔ ظاہری نعمت دنیاوی نعمتیں ہیں اور باطنی نعمت اخروی نعمتیں ہیں۔
ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھ سے نظر آتی ہے، انسان کا مال ہے، منصب ہے، مرتبہ ہے، حسن و جمال ہے، اور عبادت کی اور اطاعت کی توفیق ہے۔ یہ بھی نظر تو آ رہا ہے نا، میں اور آپ جمع یہاں پر، تو یہ نظر آ گیا، جو نظر آ گیا وہ ظاہر ہو گیا۔ اور باطنی نعمت دل میں، دماغ میں اللہ کا علم اور اس پر پکا یقین، اللہ کے بندوں سے مصائب کو دور کرنا۔ فرماتے ہیں ظاہری نعمت فصاحت و بلاغت کے ساتھ شیریں میٹھے میٹھے لہجے میں گفتگو کرنا ہے، اور باطنی نعمت دل کا صاف ہونا ہے، دل صاف، یہ باطنی نعمت ہے۔ ظاہری نعمت تمہارا خوبصورت لباس پہننا ہے، باطنی نعمت وہ جو گھر کے اندر تم نے اپنے گھر کو صاف رکھا ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا تمہارے گھر میں کیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے گھر میں کیا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے سوچنے کا۔ ظاہری نعمت اولاد ہے اور باطنی نعمت باعمل شاگرد ہے۔ کیسا؟ فرماتے ہیں ظاہری نعمت جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور باطنی نعمت وہ جو اللہ نے تمہاری اولاد کو دی ہے۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے سوچنے کا، ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ظاہری نعمت علم ہے اور وہ عبادت جو تم نے ظاہری طور پر کی، جبکہ باطنی نعمت اللہ کا عرفان ہے، اور وہ عبادت جو تم چھپ کر رات کو سحری کے ٹائم کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ابو اسحاق سالمی ظاہری نعمت عبادت کی توفیق ہے جو پیچھے بیان ہوا، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ وہ عبادت تم اخلاص کے ساتھ کرو، دکھلاوے کے ساتھ نہ کرو۔ ظاہری نعمت زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور باطنی نعمت دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ظاہری نعمت قرآن کی تلاوت ہے، باطنی نعمت قرآن کی معرفت ہے۔ ظاہری نعمت دن کی روشنی ہے جس میں انسان کماتا ہے، اور باطنی نعمت رات کی اندھیر ہے جس میں وہ سکون بھی پاتا ہے، رب کو بھی مناتا ہے۔ ظاہری نعمت فرماتے ہیں زبان سے کلام ہے، باطنی نعمت عقل کے ساتھ تدبر ہے۔ اور ظاہری نعمت بہت ساری گوناگون نعمتیں ہیں، باطنی نعمت گناہوں کو معاف کرنا ہے، جو اس نے معاف کر دے، یہ اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ معاف کر دے۔ یہ میں چھلانگ مار کے اگر نیچے جاؤں تو ایک اور خوبصورت سی چیز، ظاہری نعمت بندوں کے ساتھ نسبی اور سسرالی رشتہ، بندوں کے ساتھ نسبی، اور ایک نسب ہے، میری اولاد ہے، میرے ماں باپ ہے، میری اولاد ہے، یہ نسب ہے، اور ایک سسرالی رشتہ، تو یہ ظاہری نعمت ہے۔ اور باطنی نعمت کیا ہے؟ فرمایا سحری میں اللہ کے ساتھ رشتہ، اللہ۔ اور آخری بات، ظاہری نعمت مسلمانوں کا دنیا پر غلبہ پانا ہے، فتح پانا ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نیکیوں میں سبقت کرے، بندہ نیکیوں میں سبقت کرے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو خاکے کے طور پر میں نے آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا۔ نعمتوں کو سمجھو اور پھر ان کا شکر ادا کرو، تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ تم پر اپنی نعمتیں زیادہ سے زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جناب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کو ساتھ، یہ اس کو سمجھو گے تو ساری نعمتوں کا گویا تم نے شکر ادا کر ہی دیا۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کو سمجھ کر اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔